حافظ قرآن سید محمد رسول اللہ منوری زیادہ رشدہ دعوت خطاب دیتا ہوں. دراصل اس سلسلے کی مخرج کی حیثیت سے آپ سے مدعو کیا جا رہا ہے. میں عزیز حافظ قرآن سید محمد رسول اللہ منوری کو شعر سے دعوت خطاب دینے کی میں سعادت سمجھتا ہوں. اطاعت میرے آقا کی خالق کی اطاعت ہے، یہ میں نہیں کہتا، اللہ کی آیت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الہادین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مشاہدین کرام، مدارس قرآن پاک اور خواتین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب دعائے خلید و نبی مسیحا سے نور ہدایت فراہ کی چوٹیوں پر جلوہ گر ہوا اور اپنی ضیاء بخش کرنوں سے ساری دنیا کو منور کرنے لگا، اس وقت دنیا انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی. خدا کی زمین پر کفر و الحاد کا ڈنکا بج رہا تھا. اس نازک دور میں خدا کے آخری رسول رحمت عالم سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں والوں کو رشد و ہدایت بلا بہبودی کا راستہ
سینکڑوں معبودان باطل کی پرستش چھوڑ کر معبود واحد کی بارگاہ میں سر تسلیم خلق کرنے کی دعوت دی تھی۔ آپ کسی کے دشمن نہیں تھے، آپ نے کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں کی تھی، کسی کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کر لیا تھا۔ ہاں، صرف دل میں ایک لگن تھی، ایک تڑپ تھی کہ ساری دنیا خدا واحد کے سامنے جھک جائے، دنیا سے تاریکیوں کے بادل چھٹ جائے، پوری کائنات نور اسلام سے جگمگا اٹھے، ہر زبان اللہ کے ذکر سے سرشار ہو۔ لیکن وہ بدبخت جو ہلاکت و تباہی کے گہرے غار میں پڑے تھے، وہ اس آواز کو سن نہ سکے، اس دعوت کو برداشت نہ کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ پتھروں اور اینٹوں کی بارش سے لہو لہان کر دیا گیا۔ اسی دوران پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ نافرمان قوم درمیان میں گھس کر رہ جائے گی۔ لیکن وہ پیغمبر جس کو خود اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا ہے، وہ اتنے تکالیفیں برداشت کرنے کے باوجود اہل طائف کی بربادی کو گوارا نہ کر سکا۔ زبان مبارک پر کلمات جاری ہو گئے، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، مجھے جانتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول رحمت عالم سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ایک بڑیا کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو وہ بڑیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی۔ جب کبھی آپ اس بڑیا کی گلی سے نماز کے لیے گزرتے تو وہ بڑیا کچرا جمع کرتی اور آپ کے اوپر ڈالتی، اور آپ اس کچرے کو صاف کرتے اور پھر نماز کے لیے چلے جاتے۔ دوسرے روز بھی بڑیا آپ کے اوپر کچرا ڈالتی، آپ اس کچرے کو صاف کرتے، پھر وہاں سے نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک روز بڑیا نظر نہیں آئی، کچرا نہیں پڑا، دوسرے روز بھی آپ کے اوپر کچرا نہیں پڑا، بڑیا نظر نہیں آئی۔ اللہ کے رسول رحمت عالم دریافت کرتے ہیں، اس کی خبر کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑیا بیمار ہے، تو آپ فوراً اس کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں اور اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں۔ بڑیا یہ دل میں سوچتی ہے کہ میں بیمار ہوں، ابھی تک میرے عزیز و اقارب میری عیادت اور مزاج پرسی کے لیے نہیں آئے، لیکن میں جس کے اوپر کچرا ڈالتی تھی اور جس کو تکلیف پہنچاتی تھی اور جس کو برا بھلا کہتی تھی، وہی آج سب سے پہلے میری عیادت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ یہ آپ کے اخلاق حسنہ اور رحم دلی کو دیکھ کر بڑیا آپ کے قدموں میں گر جاتی ہے اور مشرف کا اسلام ہو جاتی ہے۔ چلتے چلتے رحمت عالم کے اور واقعات سناتا چلوں۔ اللہ کے رسول آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ کے قریب سے گزرتے ہیں تو اس باغ سے ایک اونٹ کی درد بھری آواز سنی آتی ہے، تو میرے اور آپ کے آقا پریشان ہو جاتے ہیں، اس باغ کے اندر جاتے ہیں۔ جیسا ہی وہ اونٹ کی نظر آپ کے چہرے انور پر پڑتی ہے تو وہ اونٹ روتا ہے، تو آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو اونٹ شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک مجھے وقت پر کھانا نہیں دیتا، مجھے وقت پر پانی نہیں دیتا اور مجھے میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے۔ تو آپ اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم اسے وقت پر کھانا نہیں دیتے، کیا تم اسے وقت پر پانی نہیں دیتے، کیا تم اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لیتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح تم اس کے مالک ہو اسی طرح تمہارا بھی کوئی مالک ہے، تم اس پر رحم کرو گے تو تمہارا مالک تم پر رحم کرے گا۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم
نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کان کاٹ کے گلے کا ہار بنایا تھا، وہ ابو سفیان بھی جنہوں نے غزوہ بدر کے بعد سے اب تک بے ضربے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور دین اسلام کو نیست و نابود کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ ہر مجرم آپ کے سامنے تھا، آپ ہر ایک سے گن کا بدلہ لے سکتے تھے، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہ تھا۔ لیکن میرے ماں باپ اس ذات گرامی پر قربان جنہوں نے اپنے دشمنوں کی مکمل آزادی کا اعلان بغیر کسی طاقت کے کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا تضرب علیکم اليوم انتم طلقاء، آج تم سے کوئی پوچھ نہیں، تم سب آزاد ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان اس قدر عام اور رحمت ہو جاتا ہے کہ یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جو بیت اللہ شریف میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون، جو ابو سفیان کے گھر میں بنا لے وہ بھی مامون، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر بیٹھے ہیں وہ بھی مامون۔ ذرا جب کوئی فاتح قوم مقتول کے علاقوں میں گھستی ہے تو ایک طوفان بدتمیزی برپا دیتی ہے، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم، سرسبز شاداب بستیوں کو ویران کھنڈر کر دیتے ہیں اور فتح کے نشے میں ہر وہ کام کر ڈالتے ہیں جو انسانیت اور تہذیب کے منافی ہوتا ہے۔ ان الملوک اذا دخلوا قرية فسدوها وجعلوا اعزة اذلها وكذلك يفعلون، بے شک جب کوئی دنیاوی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے ویران اور کھنڈر کر دیتے ہیں، وہاں کے شرفا کو ذلیل کرتے ہیں، ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عظیم باتیں تھے کہ آپ نے بھی بستیوں کو اجاڑا، آبادیوں کو تہس نہس کیا، قتل عام اور خون ریزی کے بازار کو گرم کیا، کہ آپ نے بھی دشمنوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو دشمن نے آپ کے ساتھ روا رکھا تھا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تاریخ کی سبات اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے بدتر ماننے والے کے اپنے رحمت کی دعائیں کی، چاہے دشمن کو سرگزر معاف کیا اور گھر سے بے گھر کرنے والوں کے لیے آپ معافی کی منادی کی اور اسلام کے خلاف مارکا آغاز کرنے والوں کو دامن رحمت میں جگا دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔